کس قدر قبیح ہے مومن کے لیے کہ اس کو ایسی رغبت و طمع دامن گیر ہو جو اس کو ذلیل و خوار کرے۔ نزول بلا ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے اس کو لوگوں سے وحشت ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جا تو عابد ہوگا، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جا تو مسلمان ہوگا۔ انسان اعمال میں تو آزاد ہے لیکن اس کی آزادی لامحدود نہیں۔ جو شخص عبادت پر فخر کرے وہ گنہگار ہے اور مصیبت پر ندامت کا اظہار کرے تو وہ فرما بردار ہے۔ مشورہ ایسے لوگوں سے کرو جو اطاعت الہی خوب کرے۔ ذوق صوفیہ کوئی اور طریق علاوہ کتاب و سنت نہیں ہے۔ عبادت بغیر توبہ کے درست نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کو عبادت پر مقدم کیا ہے۔ جو شخص اپنی زبان پر قابو نہیں رکھتا وہ پشیمان ہوتا ہے۔ جو شخص کسی برے راستے پر جاتا ہے اس کو اتھام لگتا ہے۔ اپنے تئیں اللہ تعالیٰ کے محارم سے بچاؤ تاکہ عابد ہو، جو کچھ قسمت میں ہو گیا اس پر راضی ہو۔ دروغ گو کو مروت اور حاسد کو راحت نہیں۔ دوزخ اس کا مقدر ہے جو اپنے امور نفس سرکش کے حوالے کر دے۔ جنت کا صرف وہی حقدار ہے جو اپنے تمام امور اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ نیک بختی کی علامت یہ بھی ہے کہ عقل مند دشمن سے واسطہ پڑ جائے۔ نفس سے جنگ کرنا اللہ تعالیٰ تک رسائی کا سبب بنتا ہے۔ جو لوگ دلائل سے الہام کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں وہ بد دین ہیں۔ مومن کی تعریف یہ ہے کہ جو اپنے مولا کی اطاعت میں ہمتاً مشغول رہے۔